فضائل المدینہ، مدینہ کی فضیلت۔ باب حرم المدینہ، مدینہ کے حرم ہونے کا بیان۔ حدثنا ابو النعمان حدثنا ثابت بن یزید حدثنا عاصم ابو عبد الرحمن الاحول عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المدینہ حرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ حرم ہے، من کذا الی کذا، فلاں سے فلاں جگہ تک، لا یقطع شجرها، جس کا درخت کاٹا نہیں جائے گا، ولا یحدث فیہا حدث، اور نہ کوئی بدعت ایجاد کی جائے گی، من احدث حدثا، جس نے کوئی بدعت ایجاد کی، حدث کہتے ہیں نئی چیز کو، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور جو کوئی ایسا کرے اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت۔ حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث عن ابي الطياح عن انس رضی اللہ عنہ قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وامر ببناء المسجد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور مسجد بنانے کا حکم دیا۔ فقال، تو کہا، یا بنی النجار ثامنونی، کہ اے بن النجار مجھ سے قیمت چکا لو۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ، ہم اس کی قیمت نہیں لیں گے مگر اللہ سے۔ فامر بقبور المشرکین، تو آپ نے مشرکین کی قبروں کو حکم دیا، فنبشت، تو کھیڑ دی گئی، ثم بالخرب، پھر کوڑا کرکٹ، فسویت، برابر کر دیا گیا، وبالنخل، کھجوروں کے درخت، فقطع، کاٹ دیے گئے، فصف النخل قبلۃ المسجد، آپ نے کھجوروں کے درخت مسجد کے قبلے کی طرف جوڑ کر رکھ دیے، یعنی صف در صف رکھ دیے۔ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ درخت کاٹے گئے، جبکہ آپ نے خود حرم کا ذکر کیا کہ درخت نہیں کاٹے گئے، تو آپ نے کیوں کاٹے؟ تو بات یہ ہے کہ اس وقت ابھی مدینہ کو حرم قرار نہیں دیا گیا تھا، آپ اسی وقت ابھی تشریف لائے تھے اور ابھی اسے بنا رہے تھے، تیار کر رہے تھے۔ حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثني اخي عن سليمان عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما بين اللابتي المدينه على لساني، حرام قرار دیا گیا جو کچھ دو پتھریلے کناروں کے درمیان ہے مدینہ کے، علی لسانی، میری زبان پر، یعنی میرے ذریعے۔ مکہ کو کس نے حرم قرار دیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود، اور مدینہ کو کس کے ذریعے کروایا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ لابا کہتے ہیں پتھریلے کنارے، پتھریلے علاقے، اور یہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے ارد گرد تقریباً 12 میل تک حرم کی حد ہے۔ قال واتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بنی حارثہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حارثہ کی زمین پر آئے، فقال، تو کہا، اراکم یا بنی حارثہ، میں سمجھتا ہوں کہ تم اے بنی حارثہ، قد خرجتم من الحرم، تم حرم کے باہر ہو۔ ثم التفت، پھر مڑ کے دیکھا، فقال، پھر فرمایا، بل انتم فیہ، تم اس کے اندر ہو، یعنی ایک طرح سے کنارے مقرر کر رہے تھے۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابراہیم التیمی عن ابیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال ما عندنا شیء الا کتاب اللہ وہذہ الصحیفۃ، ما عندنا شیء، نہیں ہے ہمارے پاس کوئی چیز، الا کتاب اللہ، مگر اللہ کی کتاب، وہذہ الصحیفۃ، اور یہ صحیفہ، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے، المدینۃ حرم، اس صحیفے میں کیا لکھا ہے کہ مدینہ حرم ہے، ما بین عائر الی کذا، عائر پہاڑ سے لے کر فلاں جگہ تک، عائر پہاڑ کا نام ہے، من احدث فیہا حدثا، جس نے اس میں کوئی بدعت ایجاد کی، او آوا محدثا، یا کسی بدعتی کو پناہ دی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت، سب کے سب کی۔ لا یقبل منہ صرف ولا عدل، نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی نفل، ولا عدل، اور نہ کوئی فرض، وقال، اور فرمایا، ذمۃ المسلمین واحدۃ، کہ مسلمانوں کا عہد بھی کافی ہے، فمن اخفر مسلما، تو جو کہ کسی مسلمان سے کیا ہوا عہد توڑے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت۔ لا یقبل منہ صرف ولا عدل، نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی نفل، ولا عدل، اور نہ کوئی فرض، ومن تولا قوما، اور جو کسی قوم سے جا ملے، بغیر اذن موالیہ، اپنے آقا کی اجازت کے بغیر، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ لا یقبل منہ صرف ولا عدل، اس کا بھی کوئی نفل اور فرض قبول نہ کیا جائے گا۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں، عدل کا معنی ہے فداء، فدیہ۔ باب فضل المدینہ وانہا تنفی الناس، مدینہ کی فضیلت اور یہ کہ مدینہ برے لوگوں کو نکال دیتا ہے، تنفی نفی کر دیتا ہے، باہر نکال دیتا ہے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك ان يحيى بن سعيد قال سمعت ابا الحباب سيد بن يسار
یقول سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا امرت بقریۃ تأکل القری، مجھے حکم دیا گیا اس بستی کا تأکل القری جو بستیوں کو کھا جاتی ہے، یعنی دوسری بستیوں کو کھا جائے گی، یعنی ان پہ غالب ہو جائے گی. مراد یہ کہ مدینہ پائے تخت بنے گا، اسٹیٹ بنے گی، یہ اشارہ ہے. پھر یقولون یثرب، کہتے تھے یثرب، یعنی اس کو منافق یثرب بولتے تھے، وہی المدینہ، تو حالانکہ اس کا نام مدینہ ہے. اور مدینہ تنفی الناس کما ينفی الکیر خبث الحدید، لوگوں کو اس طرح باہر نکال کرے گی جس طرح بھٹی لوہے کا میل نکال دیتی. کیر بھٹی، خبث ناپاکی یا گندگی، الحدید لوہے کی، یعنی بھٹی میں جب خوب آگ جلا کے لوہا تپایا جاتا ہے تو اس کی جھاگ اوپر آ جاتی ہے اور اس کو نکال باہر کیا جاتا ہے، پیور دھات باقی رہ جاتی. تو اسی طرح فرمایا کہ پیور لوگ اس میں رہ جائیں گے اور سب خبیث باہر نکال پھینکے گی. باب المدینہ طابۃ، مدینہ کا نام طابہ بھی ہے. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سلیمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس ابن سهل بن سعد عن ابي حميد رضی اللہ عنہ قال اقبلنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم من تبوک، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک سے آئے، حتی اشرفنا علی المدینہ، یہاں تک کہ ہم مدینہ کے قریب آ گئے. فقال هذه طابہ، آپ نے فرمایا یہ طابہ ہے. باب لابتي المدینہ، مدینہ کے دو پتھریلے میدان. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يقول لو رايت ظباء بالمدينه ترتع ما زعرتها، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اگر مدینہ میں ہرن چرتے دیکھوں تو انہیں نہ چھیڑوں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین لابتیها حرام، کہ اس کے دو پتھریلے میدانوں کے درمیان کی زمین جو ہے حرام ہے، حرم ہے، اس میں شکار کو بھگایا نہیں جائے گا. مراد یہ باب من رغب عن المدینہ، جو مدینہ سے منہ موڑے، ومن یرغب عن ملت ابراہیم، رغب عن منہ پھیرنا. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب بن الزہری قال اخبرنی سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تترکون المدینہ علی خیر ما کانت، تم چھوڑ دو گے مدینہ کو اس کی بہترین حالت پر. لا یغشاها الا العوافی، نہ ڈھانپے گا اس کو مگر وحشی جانور. یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب اچھے لوگ مدینہ سے چلے جائیں گے، یعنی قیامت کے قریب کی بات ہو رہی ہے. اور وہاں کون بسنے لگیں گے؟ یریدو عوافیہ، عوافی سے مراد کیا تھی؟ السباع والطیر، وحشی جانور اور چرندے پرندے. اب اس میں ایک معنی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آبادی ختم ہو جائے گی اور درندے آ جائیں گے برے لوگوں کی بجائے، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برے لوگ ہی ایک طرح سے درندے ہوں گے. یہ بالکل آخری حصے میں جس طرح وہ خانہ کعبہ کو حبشی اکھیڑے گا، اسی طرح مدینہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوگا. وآخر من یحشر، اور آخری شخص جو ہانکے جائیں گے دو، راعیان من مزینہ، مزینہ قبیلے کے دو چرواہے ہوں گے، یریدان المدینہ، وہ مدینہ آئیں گے، ینعقان بغنمہا، اپنے بکریوں کو ہانک لے جائیں گے، فیجدانہا وحشن، تو پائیں گے وہاں پر وحشی جانور ہی، حتی اذا بلغا سنیۃ الوداع، یہاں تک کہ جب سنیۃ الوداع پر پہنچیں گے، خر علی وجوہہما، تو اپنے منہ پہ اوندے گر پڑیں گے، یعنی وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد یعنی قیامت آ جائے گی. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عبداللہ بن زبیر عن سفیان بن ابی زہیر رضی اللہ عنہ انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تفتح الیمن فیأتی قوم یبسون، کہ یمن کو کھول دیا جائے، یعنی یمن فتح کر دیا جائے گا. تفتح فتح کے معنی میں، یعنی آپ نے ایک پیشن گوئی کی. پیشن گوئی کیا تھی؟ کہ یمن کا ملک فتح ہوگا. فیأتی قوم، تو کچھ لوگ آئیں گے، یبسون، جو جانوروں کو ہانکیں گے. بس یبسو کا معنی ہوتا ہے اونٹ کو آہستہ آہستہ ہانکنا، بس بس کہنا. آپ نے دیکھو گے جانور کو جب چلاتے ہیں تو وہ منہ سے کچھ آوازیں نکالتے ہیں، تو اسی سے ہی. فیتحملون باہلیہم، وہ اٹھا لیں گے اپنے گھر والوں کو، ومن اطاعہم، اور جو ان کی بات مان لیں گے، یعنی مدینہ سے لے کے چلے جائیں گے. والمدینۃ خیر لہم، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر تھا. لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے. وتفتح الشام، اور شام فتح کر لیا جائے گا. فیأتی قوم، تو ایک قوم آئے گی، کچھ لوگ آئیں گے، یبسون، وہ اپنے جانوروں کو ہانکیں گے، فیتحملون باہلیہم، وہ اپنے گھر والوں کو ساتھ اٹھا کے لے جائیں گے، ومن اطاعہم، اور جو ان کی اطاعت کرے گا. والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ جانتے ہوتے. وتفتح العراق، عراق بھی فتح کر لیا جائے گا. فیأتی قوم یبسون،
پھر کچھ لوگ آئیں گے ہانکتے ہوئے اپنے جانوروں کو، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، اپنے گھر والوں کو جو جو ان کی بات مانے گا انہیں اٹھا کے لے جائیں گے. وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا کاش وہ جانتے ہوتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب مسلمانوں کی بہت فتوحات ہوں گی، اور ان فتوحات کی وجہ سے کچھ لوگ مدینہ سے نکل کر ان علاقوں میں چلے جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. باب الایمان یأرز الی المدینہ، ایمان مدینہ کی طرف سمٹ آئے گا، یعنی آخری زمانے میں ایمان مدینہ میں ہی ملے گا، مدینہ کے باہر نہیں ہوگا. حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنا انس بن ایاد قال حدثني عبید اللہ عن خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا، ان الایمان لیأرز الی المدینہ، کہ ایمان مدینہ کی طرف ہی لوٹ آئے گا، سمٹ آئے گا. یعنی جیسے وہاں سے، وہیں سے تو پھیلا تھا نا، مکہ سے تو باہر نہیں پھیلا، طائف گئے تھے اور وہاں کے لوگوں نے بھی نہ سنا، مدینہ آ کر مدینہ ہی سے ہر طرف پھیلنا ہوا اسلام کا. فرمایا اسی طرح واپس لوٹ آئے گا. کما تأرز الحیۃ الی جحرہا، جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے بل میں سما جاتا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آخری زمانے میں یعنی اور علاقوں میں بہت فتنہ فساد پھیل جائے گا، لیکن اگر اسلام کی صحیح سنتوں اور طریقوں کو جاننا ہو تو کیا کرو؟ مدینہ کی طرف رجوع کرو. باب اسم من کاد اہل المدینہ، اسم گناہ، من کادا جس نے ستایا اہل المدینہ تھی، مدینہ والوں کو، یعنی جو مدینہ والوں کو ستانا چاہے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا. حدثني حسین بن حریث اخبرنا الفضل عن جعید عن عائشہ قالت سمعت سعدا رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ نے فرمایا، لا یکید اہل المدینہ احد الا انماع کما ینماع ملح فی الماء، کہ لا یکید، کاد یکید قید، چال چلنا، نہ چال چلے گا اہل مدینہ سے کوئی ایک مگر یہ کہ گل جائے گا، کما ینماع جیسے گل جاتا ہے، الملح نمک فی الماء پانی میں، یعنی خود ہی ختم ہو جائے گا. پانی میں اگر نمک رکھ چھوڑیں تو ہلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود گھل جاتا ہے. اسی طرح جو شخص مدینہ والوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا چاہے گا وہ خود ختم ہو جائے گا. باب آطام المدینہ، مدینہ کے محلے یعنی گلیاں محلے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان حدثنا ابن شہاب قال اخبرنی عروہ قال سمعت اسامہ رضی اللہ عنہ قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من آطام المدینہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے گھروں میں سے، اونچے مکانوں میں سے اونچے مکان پہ چڑھے. اطم پیچھے بھی گزر چکا ہے لفظ، اس کا معنی ہے اونچا مکان. فقال، تو فرمایا، هل ترون ما ارا، کیا تم دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انی لارا مواقع الفتن، میں فتنوں کی جگہ دیکھ رہا ہوں. اطم اونچے مکان کو کہتے ہیں. آپ مدینہ کے اونچے مکانوں میں سے کسی مکان پر آئے، چڑھ کر آپ دیکھ رہے تھے. جب آپ کسی بھی اونچی جگہ پہ چڑھ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سامنے کیا نظر آتے ہیں؟ مختلف گھر، مختلف علاقے، مختلف جگہیں. آپ چڑھے اور آپ نے کیا فرمایا؟ کیا تم دیکھ رہے ہو جو مجھے نظر آ رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ کی نظر جو ہے وہ کچھ اور تھی. انی لارا مواقع الفتن، میں فتنوں کی جگہ دیکھ رہا ہوں کہ کہاں کہاں فتنے آئیں گے. خلال بیوتکم، تمہارے گھروں میں. کمواقع القطر، جیسے بارش کے مقامات دیکھے جاتے ہیں، یعنی بالکل واضح دیکھ رہا ہوں کہ کس کس گھر پہ فتنہ پڑے گا. تابع و معمر و سلیمان بن کثیر نے زہری، اور اشارہ تھا شاید حضرت عثمان کی شہادت کی طرف جو مدینہ میں ہی ہوئی تھی. حضرت عمر کی شہادت بھی تو مدینہ ہی میں ہوئی تھی. تو یہ بہت بڑے فتنے تھے مسلمانوں کے اندر کہ مسلمانوں کے خلفاء قتل کر دیے گئے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دنیا سے جانے سے پہلے ہی آپ کو وہ جگہیں دکھا دی. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل، جو جنت اور دوزخ دکھا سکتا ہے اور جو معراج پہ لے جا سکتا ہے، وہ مدینہ کے فتنے والی جگہ دکھا دے، یعنی جہاں پر لوگ فتنہ برپا کریں گے، تو اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. باب لا يدخل الدجال المدینہ، مدینہ میں دجال نہ داخل ہو سکے گا. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثني ابراہیم بن سعد عن ابیہ عن جدہ عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل المدینہ رعب المسیح الدجال، کہ نہ داخل ہوگا مدینہ میں مسیح الدجال کا خوف، یعنی مدینہ والے اس کی شر سے محفوظ ہوں گے. لہا یوم اذن 7 ابواب، دجال کے دور میں مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے. علی کل باب ملکان، ہر دروازے پہ 2 فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن نعیم بن عبد اللہ المجمر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، علی انقاب المدینۃ، مدینہ کے دروازوں پر. انقاب نقب کی جمع، نقب سوراخ کو کہتے ہیں نا، مراد دروازہ. یہاں ملائکۃ
فرشتے ہیں. لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، اس میں طاعون اور دجال داخل ہی نہیں ہو سکتے. پرامن جگہ ہے. حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنا الولید حدثنا ابو عمرو حدثنا اسحاق حدثني انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا لیس من بلد الا سیطأہ الدجال، کوئی ملک کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہ چلا جائے. یطأہ یعنی روند ڈالے گا اس کو. الا مکہ والمدینہ، سوائے مکہ مدینہ کے. لیس لہ من نقابها نقب الا علیہ الملائکہ، اس کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ ایسا نہیں کہ جس پر فرشتے مقرر نہ ہو. صافین، صف در صف، یحرسونہا، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. ثم ترجف المدینہ باہلہا ثلاث رجفات، پھر مدینہ میں 3 زوردار زلزلے آئیں گے، جھٹکے آئیں گے. فیخرج اللہ کل کافر و منافق، تو اللہ تعالیٰ ان جھٹکوں سے ہر کافر منافق کو مدینہ سے باہر پھینک دے گا. یعنی وہاں پھر وہ ڈر کے مارے وہ لوگ نکل جائیں گے، اور جو سچے ایمان والے ہوں گے ان کو یقین ہوگا کہ یہاں کوئی آفت نہیں آ سکتی، اس لیے وہ وہاں سے نہیں نکلیں گے. حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ ان ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا طویلا عن الدجال. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک طویل حدیث دجال کے بارے میں بیان فرمائی. فکان فیما حدثنا به، اور آپ نے جو کچھ بیان کیا تھا ہم سے وہ یہ تھا کہ ان قال، کہا، یأتی الدجال، دجال آئے گا، وہو محرم علیہ، اور اس پر حرام ہوگا، ان یدخل نقاب المدینہ، کہ وہ مدینہ کے دروازے میں داخل ہو سکے. ینزل بعد الصباخ التی بالمدینہ، وہ اترے گا بعض کھاری زمین پر مدینہ کی، یعنی باہر کے علاقے میں، پتھریلے میدانوں میں. فیخرج الیہ یومئذ رجل، تو اس میدان کی طرف ایک شخص اس دن نکل آئے گا. مدینہ کے اندر کا شخص کیا ہوگا، وہ وہاں باہر چلا جائے گا. ہوا خیر الناس، وہ شخص لوگوں میں سے بہترین شخص ہوگا. او من خیر الناس، یا بہترین لوگوں میں سے، یعنی وہ لوگوں میں سے بہترین انسان ہوگا یا بہترین لوگوں میں سے ایک ہوگا. فیقول، تو وہ کہے گا، اشہد انک الدجال، وہ نیک شخص کیا کہے گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ہی دجال ہو. الذی حدثنا عنک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باخبر کیا تھا. حدیثہ، اپنی ایک حدیث میں. فیقول الدجال، تو دجال کہے گا، ارأیت ان قتلت ھذا ثم احییتہ، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اس کو قتل کر دوں پھر میں اسے زندہ کر دکھاؤں. یعنی دجال اسی شخص کے بارے میں کہے گا جو اس کے خلاف گواہی دے رہا ہوگا اور اس کو چیلنج کر رہا ہوگا. وہ نیک شخص کے بارے میں دجال کہے گا، کیا خیال ہے میں اسے مار دوں اور مار کے دوبارہ زندہ کر دوں. هل تشکون فی الامر، کیا پھر بھی تم میرے معاملے میں شک کرو گے، مجھے خدا نہیں مانو گے. فیقولون لا، تو وہ کہیں گے نہیں. فیقتلہ، پھر بھی دجال اس شخص کو قتل کر دے گا. ثم یحییہ، پھر اسے زندہ کر دے گا. فیقول حین یحییہ، واللہ، اللہ کی قسم، ما کنت قط اشد بصیرۃ من اليوم. وہ شخص کہے گا، کون؟ فیقول حین یحییہ، کہے گا وہ شخص جس وقت کہ اس کو وہ زندہ کر دے گا دوبارہ، واللہ، اللہ کی قسم، ما کنت، نہ تھا میں، قط کبھی بھی، اشد بصیرتن، زیادہ شدید بصیرت میں، منی، اپنے بارے میں، الیوم، آج سے، یعنی آج سے بڑھ کر میرا کبھی بھی اتنا یقین نہ تھا جتنا آج ہو گیا. فیقول الدجال، تو دجال کہے گا، اقتلہ فلا یسلط علیہ، کہ میں اسے پھر قتل کر دوں لیکن اس پہ قابو نہ پا سکے گا. باب المدینہ تنفی الخبث، مدینہ خبیث انسان کو باہر نکال دیتا ہے. حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفیان عن محمد بن المنکدر عن جابر رضی اللہ عنہ قال جاء اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فبایعہ علی الاسلام، اسلام پر اس نے آپ سے بیعت کی. فجاء من الغد محموما، تو دوسرے دن بخار میں تپتا ہوا آیا. محموم حما سے، حما بخار کو کہتے ہیں. فقال، تو کہا، اقلنی، میری بیعت توڑ دیجئے. فابا ثلاث مرار، 3 بار اس نے یہی بات کی اور آپ نے انکار کیا. فقال، تو آپ نے فرمایا، المدینۃ کالکیری، مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے، تنفی خبثھا، نکال باہر کرتی ہے اپنی ناپاک چیزوں کو. وتنسع طیبھا، طیب یعنی پسندیدہ یا بہترین چیز کو پاس رکھ لیتی. یعنی مدینہ میں ان لوگوں کو قیام کا موقع نہیں ملے گا، یا ان کا دل وہاں نہیں لگے گا، یا ان کو نصیب نہیں ہوگا وہاں رہنا، وہاں ہوتے ہوئے اور چانس اور موقع کے ہوتے ہوئے کہ جن کے اپنے اندر کوئی خرابی ہوگی. اچھا، ان حدیث سے یہ نہ سمجھے کہ وہاں نہ کوئی جھوٹ بولتا ہے، نہ کسی انسان ان سے کمی کوتاہی ہوتی ہے،
لیکن مراد اس سے یہ کہ کفر اور شرک اور منافقت کی طرف اشارہ ہے اصل میں تو. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا شعبۃ عن عدی بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یقول لما خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى احد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کی طرف نکلے، رجع ناس من اصحابہ، آپ کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ پلٹ گئے، فقالت فرقۃ، تو ایک گروہ نے کہا نقتلہم، ہم ان کو قتل کریں گے، وقالت فرقۃ، اور ایک گروہ نے کہا لا نقتلہم، ہم ان کو قتل نہیں کریں گے. فنزلت، تو آیت نازل ہوئی فما لکم فی المنافقین فئتین، کیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو رائے رکھتے ہو، 5ویں پارے میں آتا نا. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا تنفی الرجال کما تنفی النار خبث الحدید، کہ بے شک مدینہ جو ہے برے آدمیوں کسی طرح نکال دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کی میل کچیل. باب حدثني عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير حدثنا ابي سمعت يونس عن ابن شهاب عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللهم اجعل بالمدینة ضعفي ما جعلت بمکة من البرکة، اللهم اے اللہ اجعل کر دے ڈال دے بالمدینة مدینہ میں ضعفی دگنا ما جعلت جو تو نے ڈالا بمکہ مکہ میں من البرکہ برکت میں سے، یعنی مکہ کے مقابلے میں مدینہ کے اندر دگنی برکت ڈال دے تاکہ لوگوں کا دل اس کی طرف مائل ہو. مکہ کے لیے کس نے دعا کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے. اور مدینہ کی برکت کے لیے دعائیں کون کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تابع عثمان بن عمر عن یونس حدثنا قتيبة حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا قدم من سفر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے فنظر الى جدرات المدینہ، مدینے کی بلند جگہوں کو دیکھتے، اودع راحلته اپنی سواری کو تیز کر لیتے، وان كان على دابة، اور اگر جانور پر ہوتے، حرکها من حبها، مدینہ کی محبت کی وجہ سے ایڑ لگا دیتے تھے یعنی تیز چلتے تھے. باب کراہیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناپسند کرنا، ان تعر المدینۃ، کہ مدینہ کو ویران کیا جائے، مدینہ کی ویرانی کا ناپسند کیا جانا. حدثنا ابن سلام اخبرنا الفزاری عن حمید الطویل عن انس رضی اللہ عنہ قال اراد بنو سلمۃ ان يتحولوا الى قرب المسجد، بنو سلمہ نے مسجد کے قریب آنے کا، منتقل ہونے کا ارادہ کیا. فکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ناپسند فرمایا، ان تعر المدینۃ، کہ مدینہ کو اجاڑ دیا جائے. وقال یا بنی سلمہ الا تحتسبون آثارکم فاقاموا، کیا تم اپنے قدموں کے ثواب کی امید نہیں رکھتے؟ فاقاموا، قیام کرو، جہاں ہو وہیں رہو، یعنی ہر طرف آبادی ہو تاکہ دشمنوں پہ روب ہو. باب حدثنا مسدد ان یحیی ان عبید اللہ بن عمر قال حدثنی خبیب ابن عبد الرحمن ان حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا؟ ما بین بیتی و منبری، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ایک باغ ہے جنت کے باغوں میں سے، و منبری علی حوضی، اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض پر ہوگا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کی جگہ پر یعنی مسجد نبوی میں اور آپ کے حجرہ حضرت عائشہ جو ہے جس میں آپ اس وقت دفن ہیں، اس کے درمیان کا جو ایریا ہے اس کو آپ نے جنت کا ایک ٹکڑا قرار دیا. آپ کو معلوم ہے امام بخاری نے اپنی کتاب وہیں پر بیٹھ کے لکھی تھی. ہر حدیث سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے استخارے کے، اور پھر اس کے بعد حدیث لکھتے تھے. میں نے منت مانی جہالت میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدینہ لے جائے تو میں بخاری وہیں بیٹھ کر پڑھوں گی جہاں امام بخاری نے لکھی تھی، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اب کیا ہو گیا حال اس کا. جب میں وہاں پہنچی تو کتاب بھی اندر نہیں لے جانے دیتے تھے. بڑی مشکل سے چھپ چھپا کے میں نے امام بخاری کی ایک اور کتاب ہے الضعفاء الکبیر اور ایک اور ہے الضعفاء الصغیر، تو ان کو پھر میں نے پڑھا. لیکن وہ عورتوں والے حصے میں جب روزے پہ جانے کا وقت آتا ہے وہ تو اتنا آکورڈ ایک تو ٹائم ہوتا ہے اور ایک اتنا کم وقت ہوتا ہے اور اتنی جہالت ہے خصوصاً عورتوں میں اور اتنا رش ہوتا ہے، اس قدر شور ہنگامہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور یہ اب سے پورے 10 سال پہلے کی بات ہے اور اب 10 سال میں تو حالات اور بھی زیادہ مشکل ہو چکے ہیں. حدثنا عبید بن اسماعیل حدثنا ابو اسامہ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ وعک ابو بکر وبلال فکان ابو بکر اذا اخذته الحمى یقول. حضرت عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وعک ابو بکر کو بخار ہو گیا، یعنی ان کے والد کو، وہ بلال اور حضرت بلال کو بھی بخار ہو گیا. یعنی چینج آف ویدر اور کلائمیٹ کے اس سے بعض اوقات
بعض خاص علاقے لوگوں کو سوٹ نہیں کرتے، تو مدینہ بھی ان کے لیے بڑی مشکل جگہ تھی. فکان ابو بکر اذا اخذته الحمى، تو ابو بکر کو جب بخار آتا تو کیا کہتے تھے؟ یقول، شعر پڑھتے تھے، کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ. معنی اس کا کیا ہے؟ ہر شخص صبح کرتا ہے اپنے گھر والوں کے درمیان، یعنی ہر روز صبح ہوتی ہے تو ہم اپنے گھر والوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، حالانکہ موت ایک انسان کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. یعنی کوئی پتہ نہیں کہ کون سی صبح جب ہو تو گھر والے سب کہیں اور وہ تنہا قبرستان میں. وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أَقْلَعَ عَنْهُ الْحُمَّى، حضرت بلال کو جب بخار اتر جاتا، يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ، تو اپنی آواز بلند کر کے یہ شعر پڑھتے تھے، یقول أَلَا لَيْتَ شَعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلٌ وَهَلْ أَرِدَنَّ يَوْمًا مَيَاهَ مَجِنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُونَ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلٌ. اس کا معنی کیا ہے؟ کاش پھر مکہ کی وادی میں رہوں، میں ایک رات سب طرف آگے ہوں، وہاں جلیل اور اسخر نبات کو دیکھوں، یعنی کاش پھر دیکھوں میں کس کو؟ شامہ کو اور مجنہ کو اور طفیل کو، یعنی ان علاقوں کے پانی پیوں. اور میاہ مجنہ، کچھ علاقے ہوتے ہیں نا جن کے پانی خاص طور پہ مشہور ہوتے ہیں، تو مجنہ بھی انہی علاقوں میں سے تھا. اور یہ مکہ کے علاقے ہیں، کاش میں وہاں جاؤں اور ایک دفعہ وہاں پر رہوں. اور جیسے انسان کوئی بھی اپنا وطن جو ہے اس کو یاد کرتا ہے. اور یہ کیوں خاص طور پہ بخار میں کیوں یاد آنے لگتا تھا وطن؟ کیونکہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو گھر زیادہ ہی یاد آتا ہے. قال اللہم، اور کہا کہ اے اللہ، العن شیبۃ ابن ربیعہ وعتبۃ ابن ربیعہ، یہ پیچھے گزر چکا ہے، وامیۃ ابن خلف کما اخرجونا من ارضنا الی ارض الوباء، کہ یا اللہ ان سب پہ لعنت کر جس طرح انہوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال کر وبا والے علاقے میں بھیج دیا. مدینہ میں بہت وبائیں پھوٹتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ، یعنی حضرت بلال کی یہ تڑپ اور یہ تکلیف اور یہ سب کچھ دیکھا تو آپ نے دعا کی. کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ مدینہ ہمارے لیے بہت عزیز کر دے، محبوب کر دے ہم کو، کحبنا مکہ تھا، جس طرح مکہ سے محبت کرتے، او اشد، یا اس سے بھی بڑھ کے ہمارے دل میں اس کی محبت پیدا کر دے. اللہم بارک لنا فی سعنا، اے اللہ برکت دے ہمارے لیے ہمارے پیمانوں میں، وفی مدنا، یہ سع اور مد دونوں پیمانے ہیں، وصححها لنا، اور مدینہ کو ہمارے لیے صحت افزا مقام بنا دے، وانقل حماها الى الجحفہ، اور اس کا بخار جوفہ میں پھینک. جوفہ مشرکین کا علاقہ تھا. قالت وقدمنا المدینہ، اور وہ کہتی ہیں، حضرت عائشہ راوی ہیں حدیث کی، کہتی ہیں کہ ہم مدینہ آئیں، وہی اوبا ارض اللہ، اور وہ اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ وباؤں والی زمین تھی، یعنی بڑی سخت جگہ تھی. قالت کہتی ہیں فکان بطحان یجری نجلن، کہ بطحان میں ایک نالا تھا جس سے گندا پانی بہتا تھا. تانی ماء آجنن، یعنی ذرا ذرا پانی، اور وہ بھی بدبودار پانی ہوتا تھا. یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم کے آنے سے پہلے مکہ ایک چٹیل وادی تھی اور اس میں کوئی چیز اگتی نہ تھی اور ایک ہیبت ناک جگہ تھی، اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کی جگہ بھی کچھ خوشگوار نہ تھی. سب وبائیں وہاں ہوتی، پانی بھی نہیں ہوتا تھا، اور پانی کا ایک نالا بہتا تھا جس میں قطرہ قطرہ پانی ہوتا اور وہ بھی میلا کچیلا. تو آپ خود سوچیں کہ شروع میں کتنی اذیت ہوئی ہوگی اور کتنا یعنی ایک تکلیف دہ دور گزرا ہوگا صحابہ کرام پر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے اور آپ کی برکت کی وجہ سے مدینہ کو ایک بہت بڑا شرف اور ایک بہت بڑا مقام ملا. تو نجل جو ہے وہ پانی جس کے بہنے سے زمین کھل جاتی ہے، اور تھوڑا تھوڑا پانی یعنی زمین میں چلا جاتا ہے، جذب زیادہ ہو جاتا ہے. اور آجن جس میں بدبو ہو، جس کا رنگ وغیرہ بدل چکا ہو. حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن خالد بن یزید عن سعید بن ابی ہلال عن زید بن اسلم عن ابیہ عن عمر رضی اللہ عنہ قال اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک. حضرت عمر دعائیں مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر. وجعل موتی فی بلد رسولک، اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. وقال ابن زرع عن روح بن القاسم عن زید بن اسلم عن امہ عن حفصة بنت عمر رضی اللہ عنہما قالت سمعت عمر يقول نحوه. وقال هشام عن زید عن ابیہ عن حفصة سمعت عمر رضی اللہ عنہ. یہ حدیث حضرت حفصہ نے حضرت عمر سے یعنی یہ دعا سنی، اور یہ حقیقت ہے کہ کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہی ان کی شہادت ہوئی اور وہیں پر آپ کے قریب ہی آپ دفن ہوئے رضی اللہ عنہ. اچھا جناب، اب آپ کے سوالوں کے جواب. کیا احرام کی حالت میں صابن استعمال کرنا منع ہے؟
خوشبودار صابن اور بہت تیز خوشبو والے جو ہیں وہ نہ استعمال کریں. کیا آدمی احرام کی حالت میں شیو کر سکتے ہیں؟ احرام کی حالت میں بال کاٹے نہیں جا سکتے، توڑے نہیں جا سکتے، شیو نہیں کی جا سکتی. کیا احرام کی حالت میں آفٹر شیو لگا سکتے ہیں؟ نہیں. احرام کی حالت میں شیو کرنا ہی منع ہے، تو آفٹر شیو اس سے بڑی قباحت. اصل میں حج ہے ہی یہ چیز کہ ساری خواہشات اور ساری چیزیں ایک طرف رکھ کے آؤ. جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ اپنی ارائیتا یمن میں پھینک کے آؤ. یہاں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی تو ہیلو حجت چھوڑو. اونٹ کا وہ سر توڑنے والی بات تھی نا، تو کسی نے یہ کمنٹ لکھا کہ اونٹ اپنے سر سے جبڑے کے زور سے انسان کے اسکل کو توڑ دیتا ہے. وہ ایک شخص جو مر گیا تھا، اونٹ نے اس کو مار ڈالا تھا. میری امی بوڑھی اور بیمار ہونے کی وجہ سے حج پہ نہیں جا سکتی، حالانکہ وہ استطاعت رکھتی. کیا میرا بھائی ان کی جگہ حج بدل کر سکتا ہے جبکہ بھائی نے خود حج نہیں کیا ہوا؟ اس میں آپ دیکھیں کہ علماء نے یہ شرط عائد کی ہے اور اس حدیث کی بنا پر کہ جو حج بدل کرے وہ اپنا حج کر چکا ہو. کہ ایک شخص نے کہا لبیک ان شبرما، شبرما کی طرف سے لبیک کہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ شبرما کون ہے؟ کہا میرا بھائی. فرمایا تم نے اپنا حج کیا؟ کہا نہیں. کہا پہلے اپنا کرو پھر اس کے لیے کرنا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہتر ہے یہ. لیکن آپ کسی بھی اور شخص سے آپ کروا سکتے ہیں، آپ کو ثواب چاہیے، ضروری نہیں کہ بھائی ہی جا کر کرے. کیا عمرہ والدین کی طرف سے کسی رشتہ دار کی طرف سے کر سکتے ہیں؟ حج کے بارے میں تو آتا ہے، عمرے کو اس پہ قیاس کر سکتے ہیں، واضح ہدایت کوئی ایسی نہیں ملتی. اس لیے بس پتہ نہیں، میں خود اس معاملے میں ہمیشہ متردد رہتی ہوں. جب کبھی موقع ملتا ہے ایک اپنے لیے کر لیتی ہوں، ایک اپنے والدین کی طرف سے نیت کر کے کر دیتی ہوں. پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں، لیکن ابھی تک مجھے اس کے بارے میں خود بھی کوئی اطمینان نہیں کہ نفل عبادت جو ہے عمرے کی وہ ہو سکتی ہے یا نہیں. سوال ہے کہ ایک عورت 50 برس سے اوپر ہے، کیا اسے سفر پر جانے کے لیے یا حج پر جانے کے لیے محرم کے ساتھ جانا ہوگا؟ حج پر جانے کے لیے اسے محرم کے ساتھ ہی جانا چاہیے، کیونکہ 50 سال بعد بھی بہت دھکے پڑتے ہیں وہاں اور بہت کچھ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے محرم ساتھ ہو تو بڑا فائدہ رہتا ہے. اور کچھ نہیں تو جتنا کچھ سامان ہم اٹھا کے لے جاتے ہیں وہ پھر اپنی سکت سے اٹھانا بھی باہر ہو جاتا ہے، اور کچھ جو وہاں اور خرید لیتے ہیں اس کو واپس لانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو اس طرح پھر ایسی خواتین جو محرم کے بغیر ہوتی ہیں وہ دوسروں کے لیے بہت بڑی مشکل پیدا کر دیتی ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جائے، کچھ اور ہو جائے، زندگی موت کا بھی پتہ نہیں، تو کیونکہ کراؤڈ بہت بڑا ہوتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اگر یہ شرط رکھی ہے تو یہ بڑے ہی فائدے کی ہے. اس پہ دل تنگ نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کے بغیر عمل کر کے دیکھیں، آپ کو فائدے کی بجائے بہت نقصان اٹھانا پڑے گا، خصوصاً حج کے اندر. اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے تو اس میں بڑے گروپ میں کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی رائے کہ 40 کے گروپ میں عورت جو ہے بغیر محرم کے جا سکتی ہے. تو اس میں یہ کہ اگر چلی جائے تو اگر جواز کی کوئی صورت نکلتی بھی ہو تو بھی آپ دیکھیں کہ اٹ سیلف یہ بہت بڑا بوجھ ہے. اسے عورتوں کا جہاد کہا گیا، اور جہاد جو ہے ایک بڑی مشقت والی چیز ہوتی ہے. تو محرم کو ساتھ رکھ کے اس مشقت کو بانٹا گیا ہے. دراصل اگر کوئی خاتون حج پر جائے، جہاز پر اکیلی ہو، لیکن مکہ جا کر اس کے ساتھ کوئی محرم مل جائے تو اس طرح اس کا سفر ہو جائے گا، حج ہو جائے گا. اب یہ ہے کہ تو نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، وہ پہلے ویسے ہی نکل کھڑی تو اتفاق سے اگر مل گیا تو شرائط تو نہ پوری ہوئی، لیکن چلے نہ ہونے سے بہتر ہے. معلوم نہیں سفر میں کیسے محرم مل سکتا ہے. ایک عورت بوڑھی عمر کی ہے، 65 سال، اس کو حج پہ جانے کے لیے کوئی محرم نہیں، کیا رشتہ داروں کے گروپ کے ساتھ جا سکتی ہے؟ چلی جائے، لیکن ان پہ مصیبت نہ بنے. یہاں پھر سوال ہے کہ کیا عدت کے دوران عورت کسی دوسرے محرم کے ساتھ حج پر جا سکتی ہے؟ نہیں جانا چاہیے. امہات المومنین بغیر کسی اصل محرم کے حج کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی کہ وہ امہات المومنین تھی. ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری امت ہی محرم کا درجہ رکھتی ہے. ان سے نکاح کو منع کیا گیا اور انہیں اللہ نے خود امت کی مائیں قرار دیا. جی یہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود پردہ بھی تھا ان سب سے. تو یہ کوئی ایسی ریزن نہیں ہے کہ وہ بہرحال ایک طرح سے سرکاری تحفظ میں وہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیجا تھا اس کے لیے ان کے ساتھ، تو اس کا جواز ملتا ہے، اور اسی سے وہ جو گروپ کے حج کا جواز ہے نا وہ نکالا جاتا ہے. مسجد نبوی میں جو لوگوں کا خیال ہے کہ 40 نمازیں پڑھنا ضروری ہے، اس کے متعلق بتا دیں. کوئی پابندی نہیں ہے، کر لیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر نہ کر سکیں تو یہ نہ سمجھے کہ حج نہیں ہوا، حج کا حصہ نہیں. ہم عمرہ کو گئے کیونکہ یہ بات ذہن میں تھی کہ خانہ کعبہ میں نماز کا اجر 1,00,000 نمازوں کا، اس لیے زیادہ نماز یہاں پڑھی جائے، اس لیے صرف ایک دن کے لیے مدینہ گئے. لیکن کوشش سے سعودی عرب میں قیام کے دوران کوئی نماز حرمین سے باہر نہیں پڑھی. اب مدینہ کی فضیلت پڑھ کر محسوس ہو رہا ہے کہیں مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی. جواب ضرور دیں تاکہ دل کی خلش دور ہو. ویسے صرف ایک دن تو زیادتی ہے. اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے مکہ کا اپنا ایک اجر اور ثواب ہے، لیکن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے جو دعا کی کہ اللہ مکہ کے مقابلے میں بھی دگنی برکت یہاں دے، اور وہاں کی جو باقی فضیلتیں بھی اس دن آپ نے پڑھی، اس میں یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حصہ وہاں بھی آپ ضرور گزاریں. مکہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت جہاں ملتی ہے، وہاں مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے، قرب نصیب ہوتا ہے. اور اللہ کی محبت کا ذریعہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کی محبت بھی جبھی حاصل ہوگی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اور آپ کا اتباع ہوگا. لہذا کوئی بات نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.